کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ. جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کسی اور نظر سے نہ دیکھیں اور نہ کسی اور نظر سے سنیں. یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. آئندہ کب کس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے بول نہیں سکتے، اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے پہلے. دیکھو بہت توجہ سے سننا. اسلام میں نماز فرض ہے اور نماز کے اندر 6 فرض ہیں. اس میں قیام کیا ہے بولو، سمجھو مسئلہ، کسی کے خلاف نہیں، کسی کے موافق نہیں. قیام نماز میں کیا ہے بولو نا، فرض ہے. قیام کا مطلب اسٹینڈ، کھڑے ہونا. اللہ اکبر کے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، یہ فرض ہے. رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے. یہ جو بہت سارے فرض ہیں نا، اس میں سے قیام کیا ہے؟ فرض کا مطلب ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. رکوع بھول گئے نماز نہیں ہوگی، سجدہ بھول گئے نماز نہیں ہوگی، قرات بھول گئے نماز نہیں ہوگی، قیام بھول گئے نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو، جو بھول کا سجدہ جو ادا ہوتا ہے وہ واجب کے چھوٹنے سے ہوتا ہے. فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. اس کو کتنا بھی ٹانکا لگائیں گے سجدہ سہو کا تو نہیں ہوگا. جیسے وضو کرنا کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے. اگر کوئی بغیر وضو پڑھ لے نماز ہوگی اس کی؟ یا اگر وہ نماز کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے اچانک تو اب وہ سجدہ سہو کر کے نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے قیام فرض ہے. اب یہ قیام فرض ہے تو بیٹھ کر کے کب پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز میں بھی، ہر نماز میں قیام فرض ہے، لیکن نفل نماز میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کر کے پڑھنا بھی بعض حالات میں حضور کی سنت ہے. نفل نماز، فرض نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے، سوائے اس صورت میں جب کہ کوئی آدمی بہت بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کہ کھڑا ہو سکتا ہے، گر جائے گا زبردستی کھڑا کرنے سے، یا اس کو رکوع اور سجدہ کرنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے. اب ایسا شخص، اس کے لیے حکم ہے کہ ایسا شخص جو ہے قیام چھوڑ دے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے. کیا کر لے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے. اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اب اب آپ نماز کی حالت میں بیٹھیں، ایسا نماز کی حالت میں بیٹھو، بتاتا ہوں میں آپ کو. نماز کی حالت میں بیٹھو، نماز میں یہ دیکھو نماز کی حالت ہے. اگر ایسا نہیں بیٹھنے ہوتا ہے تو دیکھو ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، ایسا بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک ٹنگ اٹھاؤ، ایسا کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دونوں ٹنگ پھیلاؤ جی، ہاں موڑو، تھوڑا سامنے کرو. ایسا کوئی سامنے یوں ٹانگ کر کے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتا. پوری پھیلاؤ جی، پوری ٹانگ پھیلا کر کے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ ایسا بیٹھ کے پڑھو. جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں معلوم ہے، وہ جو پاؤں کھڑا کیا آپ نے اس کو ڈھیلا کر دو، ڈھیلا کرو. عورت کیسے بیٹھتی ہے نماز میں؟ یعنی آپ جیسے چاہیں ویسے زمین پر بیٹھیں، گنجائش. او قبلہ ہے، ہم ٹانگ کیوں پھیلانا؟ چاہ بھی نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے آپ کے لیے، اجازت ہے آپ کو. یہ آپ بے ادبی کے لیے نہیں پھیلا رہے. آپ نماز فرض، قبلے کی طرف رخ، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا صرف ایک مکروہ ہے، لیکن یہ فرض ادا ہو رہا ہے آپ کا. ٹانگ پھیلانے کی اجازت دے دی گئی ہے، پاؤں پھیلا کر کے آپ مجبوری ہے پھیلا کر کے نماز پڑھیے. کرسی پر نماز پڑھنا کب جائز ہوگا؟ اگر واقعتاً آپ کے ٹانگ میں، گھٹنے میں ایسا درد ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں، کر رہے، تکلیف ہے، بیٹھتے ہی ٹوٹ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا، بہت شدید مجبوری ہے، تب آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب تک کہ آپ بیٹھ سکتے ہو، زمین پر نیچے بیٹھ سکتے ہو، جیسے بھی بیٹھ سکتے ہو،
آپ بیٹھ کر کے کرسی چھوڑ کے نماز پڑھیں، قیام آپ کا ختم۔ کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا، معاف ہے اس کے لیے، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، کمر میں بہت درد ہے، معاف ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اتنا مجبور و لاچار ہوں یا نہیں ہوں۔ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے پہلے اپنے دل سے یہ مسئلہ پوچھنا کہ میں اتنا مجبور و لاچار ہوں یا نہیں ہوں۔ آج کل بڑا افسوس کی بات ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے کرسی پکڑ کے سیدھا نماز شروع کر لیتے، ایک بار بھی کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی حضرت سے، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے نہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں کیا کروں، میرے لیے کیا گنجائش۔ ارے کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یا اس مسجد میں جب وہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، دعوتوں میں دیکھا کہ وہ دعوتوں میں نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، گھر کے اندر ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہی کرسی کیوں پکڑتے ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سے پھسل کے گر گئے۔ حضور 1 مہینے تک بیمار تھے، ٹھیک نہیں ہو پائے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ کر کے ایک مہینہ حضور نے نماز پڑھی، لیکن کرسی کبھی نہیں پکڑا۔ اس زمانے میں بھی کرسیاں تھیں، حضور خطبہ دیتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے کبھی کبھی آپ نے دیا، ثابت ہے حدیث میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو 2 شاگرد آپ کے بغل میں ہاتھ ڈال کے یوں کھڑا کرتے، سیدھے ہو جاتے۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی طرف سے طاقت آ جاتی اور وہ نماز پڑھتے، پھر نفل میں کھڑی نہیں ہو سکتے تھے، سنت بیٹھ کے پڑھتے تھے، کرسی نہیں پکڑا کبھی انہوں نے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا موٹے تھے، آپ میں سے کوئی بھی اتنا موٹا نہیں ہے یہاں پہ، ہم نے ان کے بیٹے کو دیکھا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیر طلحہ صاحب کتنے موٹے تھے، گڈھے تھے، حضرت کی بھی وہی حالت تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک محتمیم صاحب تھے، مولانا غلام رسول خاموش، موٹے بھی تھے، بیمار بھی تھے، 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ کر کے محتمیم صاحب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور بیٹھ کے کرتے تھے، یوں ٹانگ سامنے کر لیتے تھے، کبھی کرسی نہیں پکڑا انہوں نے۔ دارالعلوم دیوبند میں بوڑھے بوڑھے اساتذہ ہیں، لیکن کرسی پہ نماز نہیں پڑھتے، نیچے بیٹھ کے پڑھتے۔ جیسے آپ کی سہولت ہو ویسا پڑھو، چھوٹی چھوٹی تکلیف میں گڑگے میں مار پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا، بھائی بیٹھنے کی سنت کب ادا ہوگی؟ قیام ساقط ہو گیا، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، ٹیک لگا لو دیوار سے، کوشش کریے۔ میں خاص کر کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی، کبھی میں ایک نوجوان کو دیکھا آیا اور کرسی پہ نماز پڑھا، کیا ہوا بھائی تجھے؟ حضرت میرے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی تھی۔ ارے بھائی انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی تو چاچا آپ سجدے میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، ادھر دیکھو جی، جاؤ اب سجدے میں جاؤ۔ اب پاؤں دیکھو، پاؤں میں تکلیف ہے، ایک ٹانگ باہر نکال لو نا، کچھ نہیں ہوگا، ہو جائے گا سجدہ۔ جتنا ہو سکتا ہے کرسی کو چھوڑو، ورنہ آج سے 10 سال کے بعد مسجد میں خالی کرسی کرسی نظر آئے گی، عزت ختم ہو گئی مسجد کی، احترام ختم ہو گیا تب سے بھی۔ اب ہم لوگ خالی رہتے ہیں آگے مسجد میں تو آگے میں ڈرنا گھبراہٹ سب کے ساتھ آنا تھا، اب ہم لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو آپ کو میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا، آپ اپنے دل سے پوچھو کہ اتنا میں لاچار ہوں کیا؟ اگر آپ کے گھٹنے میں درد ہے نا تو آپ گدا بنا لے کے آ جاؤ، چھوٹا سا سامنے رکھ لو، نو پرابلم۔ صرف سجدہ ہے نا، وہ گدے پہ نہیں کر سکتے، سجدہ بولو نا، سجدہ اسپنج پہ جو نرم ہے، جو گدا ہے، جو ایسا ہوتا ہے جو دبتا ہے، اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سخت ہو۔ اگر گدا بہت سخت سلا ہے، بہت ٹائٹ سلا ہے اور اس کا حکم لکڑی کا جیسا ہو گیا، اب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ماتھا زمین پر سختی کے ساتھ نہیں ٹکتا تو سجدہ نہیں ہوگا، آپ گدے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اسپنج پر نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن گھٹنے کا، پاؤں کا مسئلہ ویسا نہیں ہے،
اگر آپ کو تکلیف ہے واقعتاً تو آپ اس کے نیچے گدا رکھ لو، اسپنچ رکھ لو اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ دیکھو میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں جمعہ میں بیان کیا تھا، قیامت کے منظر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری دنیا کے لوگوں سے سجدے میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ سارے کے سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی جو پیٹھ ہے وہ تختہ بنا دی جائے گی، میدان محشر کے بھرے مجمع میں اس کی رسوائی ذلت ہوگی۔ اب جو سجدہ پورے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے والا اچانک یہاں بیٹھا رہتا ہے، وہ دنیا ہی میں سجدے سے محروم ہو رہا ہے قسم سے۔ تو میدان محشر کا وہ نقشہ ہمیں نظر آتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کہیں خراب تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے کہنے کے بجائے آپ اپنے دل سے پوچھو کہ میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کو اس بارے میں ڈاؤٹ ہو، تفصیلی بس مسئلہ معلوم کرنا ہو، مجھ سے پرسنلی معلوم کر لیں، میرے سے پوچھنے کا من نہ ہو اور کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے، سوائے سخت مجبوری کے علاوہ میں بتائیں نا ہاں بیٹھ نہیں سکتا، درد ہے، پکڑنا پڑ رہا ہے، اب آپ اس مجبوری میں کہ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کرسی پہ بیٹھ لو، لیکن یہ مجبوری ہے ہی نہیں، آپ کھا رہے ہو نیچے، بیٹھ رہے ہو نیچے، سب کام کر رہے ہو، نماز کے مسئلے میں کرسی چاہیے آپ کو۔ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ بند کیجئے۔ اور بھی اس کی کچھ مسئلے ہیں، جو لوگ کرسی پر پڑھنا ان کے لیے جائز ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، کیسے صف میں لگیں گے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن اتنا مسئلہ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اپنے دل سے پوچھ لو کہ میں کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہوں، کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ میں کرسی پر نماز پڑھ کے سجدے سے محروم ہو جاؤں، یا میں اللہ کے سامنے آخری سانس تک سجدے میں پڑا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔